ہنسنے سے زیادہ افسوس ہوا کہ نہیں؟ اس لیے آج دینی مدارس والے متحرک ہیں اور یہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر دین کے ایسے ستون تیار کرتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں۔ یقین جانو علاقے والے، گاؤں والے ان ادارے والوں کے ساتھ، اس مسلح اور ممبر محراب کے وارثوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو مدارس دینیاں قائم رہیں تو تمہیں بھی اپنے نظام کے اندر تبدیلی لانا پڑے گی۔ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بجٹ بناتے ہو اس بجٹ میں سے اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کے لیے جب تک تم نہیں نکالو گے یہ کرونا وائرس کے بادل اسی طرح چھائے رہیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتوں کھلیانوں والوں، زمین جائیدادوں والوں، سونے چاندی والوں، اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں مال میں زیادہ ترقی عطا فرما دوں تو میرا حصہ مجھے دینے میں نہ کیا کرو، میں تمہیں تمہارا حصہ دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ جیسے نماز کے بارے میں فرما دیا اے اولاد آدم تو دن میں 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا۔ تو دکان پہ جائے گا میں تیرا ساتھ، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میرا ساتھ تیرے ساتھ ہوگا۔ دکان پہ کھیتوں کھلیانوں میں جائے گا، مسجد گھر میں جائے گا، کمرے میں لیٹے گا بیٹھے گا، میرا ساتھ تیرے ساتھ ہوگا۔ اے اولاد آدم اگر تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے سے ملاقات نہیں کرتا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے ایسا تجھے تنہا چھوڑوں گا، موت آئی تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر میرے سے تمہیں تعلق مضبوط بنانا ہے، میرے ساتھ تمہیں اپنے تعلق کی کڑیاں جوڑنی ہے تو میرے بندے جب میں تجھے بلاؤں آنے میں دیر نہ کیا کر، جب میں تجھے آواز دوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھاؤ بیٹھاؤ سوتاؤ، الصلاۃ خیر من النوم کا بلاوا آئے، او بندے تو آنے میں دیر نہ کیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم میں دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ پھر اشاروں میں باتیں ہوں گی، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ میرے بندے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے گا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پہلے اپنوں کی پرایوں کی رشتہ داروں کی میرے عزیزوں کڑوی کشیدگی برداشت کی، مکے والوں کے پتھر کھائے، زخموں سے چور چور ہوئے، تب پروردگار عالم نے فرمایا او میرا محبوبہ مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جو نبوت کا تاج میں نے تجھے بنایا، اس تاج کے موتی کی چمک جب تک کچے پکے مکان تک نہ پہنچ جائے قیامت کی صبح ہی نہیں آئے گی۔ کیا کہنا ان لوگوں کے دینے کا، کیا کہنا ان لوگوں کے خرچ کرنے کا، کیا کہنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے اللہ کے حکم پر آواز بلند کرنے کا، تیار ہونے کا۔ فتح میں غزوہ بدر ہوا، مسلمان فاتح بل کے مدینے میں آئے، ادھر مکے کے قیدی، بدر کے قیدی مکے سے قید ہو کر، بدر کے میدان سے قید ہو کر مدینہ شریف میں آئے، شام گزر گئی، مغرب کی اذان کا وقت آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، دیکھا قیدی بندے ہوئے ہیں، ہاتھ بندے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے تم نے کھانا کھایا کہ ہمیں کون کھلائے گا، تم نے پانی پیا کا کون پلائے گا، سارا دن دھوپ میں بندے ہو گئے، ہمیں تو کسی نے کھول کے چھاؤں میں بند نہ کیا، ہمارے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا، ہم اس قابل تھے، ہم نے کون سے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے، کلمہ انہوں نے سنایا، ہم نے ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے، ہم نے ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا، ہم نے ان کے گھروں سے انہیں تھکے دے کے نکال دیا، ہمارے ساتھ چاہیے تھا ایسا ہی ہو، اس سے زیادہ ہو، لیکن شان نبوت دیکھو، آنکھوں میں آنسو آ گئے تمام صحابہ کرام کو جو بدر کے میدان سے فاتح بن کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے آج مہمانوں کو لے جا کے کھانا کھلائے گا؟
جس کے پاس روٹی تھی، جس کے پاس کھجور تھی، جس کے پاس دودھ شربت تھا، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس مکے والوں کو لے گیا، مہمانوں کی جا کے دعوت کر دی۔ ایک بچا، ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یار کیا بات ہے، تیرے گھر میں کچھ نہیں، میرا ایک مہمان بچ گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کملی والے اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ گھر کے اندر ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مہمان تیرا ہو، کچا میرا بیڑا، میری حیثیت نہیں، میں تیرے مہمان کو کہاں بٹھاؤں گا؟ اور پتہ ہے اس کی حالت کیا تھی؟ 4 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میزبان نے مہمان کا ہاتھ پکڑا، 2 قدم آگے چلا، رحمت دو عالم کے پاس سے سر جھکا کے چلا، مسکرا کے فرمایا، لگتا ہے دسترخوان تیرا پتلا ہے، ڈھیلا ہے۔ کہنے لگا نہیں کملی والے، اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے۔ گھر کی طرف جا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے کیا کروں گا، کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا۔ علماء کرام بیٹھے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور لوگوں مہمان آیا، آنے سے پہلے اس کے نصیب کا تیرے گھر پہ فرشتہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے عرض کیا مکی مدنی سرکار ساری امت پر احسان فرما دو، علماء کرام کے سینوں کو کھول دو تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے مہمان کی مہمان نوازی پہ کیا ملے گا۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان، جاؤ ایسے اللہ والوں کے پاس، انہوں نے ہمیں بتایا مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق، اس کی روٹی، اس کا پانی، اس کا دودھ شربت فرشتہ گھر کے اندر چھوڑ کے چلا گیا۔ جس نے گرمی کے موسم میں چولہے کے آگے بیٹھ کے پکایا، جس نے اپنے کپڑے گندے کیے، چولہے میں آگ جلائی، دھوئے سے اپنا چہرہ جلسا دیا، جو بازار جا کے سبزی ترکاری لے کے آیا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے اتنی محنت کرنے والا خالی رہے، روٹی توڑ کے کھانے والا اللہ اکبر اجر و ثواب پالے۔ فرمایا اگر مہمان کا رزق اس کے آنے سے پہلے تیرے گھر میں بھیج دیا، پکانے والی، کھلانے والا، دسترخوان لگانے والا مہمان کو یہ کہہ رہے اور کھاؤ اور کھاؤ، فرمایا مہمان کھانا کھا کے ہاتھ صاف نہیں کرتا، ترکاری لانے والا، روٹی پکانے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے دروازے پر چلا گیا، کہنے لگا جی ذرا 2 منٹ کھڑے ہو، ذرا میں اندر کمرہ صاف کر کے آؤں۔ گھر گیا، بیوی کو لے کے کونے میں کھڑا ہو گیا، خبردار نبی کا مہمان ہے، آواز باہر نہ جائے، اگر تو نے آواز پر گلا کر دیا مہمان شرمندہ ہو گیا، نبوت کے مہمان کی توہین ہو جائے گی۔ کیا نہیں اللہ کے بندے سوچ کے دیکھا، مجھے نہیں پتا جب تم نے گھر چھوڑ کے گیا تھا میرے سے اٹھ کے نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، اور پتہ ہے تیرے آنے سے پہلے سامنے والے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے آٹا آیا، اس نے گوند کے روٹیاں پکائی، سب سے پہلے میرے گھر میں بھیج دی، تجھے پتہ وہ اتار کے اندر رکھ رکھی ہے، بھوک ہے، دالیں ٹپک رہی ہیں، جا کے دسترخوان اٹھا کے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں نہیں میرے سے زیادہ میرے گھر والا زیادہ بھوکا ہے، تو آئے گا دونوں اکٹھی کھائیں گے۔ میں ساری کیتی کرائی پہ پانی پھیر دیا، لگتا ہے آج بھی ہمارے مقدر میں کوئی نہیں، جا مہمان کو لے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، گھر والی کہنے لگی کھانا لے کے آؤں گا، لے آ۔ عرب کا دستور ہے مہمان نوازی کا، میزبان پہلے بیٹھتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کہتا ہے مہمان سے بسم اللہ کیجئے، آج یہ دستور خاک میں مل جائے گا، آج یہ ریت کی ناک کٹ جائے گی۔ کہنے لگا اس کا بندوبست میں نے پکڑ رکھا ہے، رات ہے، کمرے میں چراغ جلا ہوا ہے، جب کھانا آگے رکھا جائے گا میں کہوں گا ذرا چراغ صحیح کر دے، بتی تیز کر دے، تو لائٹ بتی تیز کرنے کے بہانے اپنی انگلیوں میں لے کے چراغ بجھا دینا، میں کھانے تک ہاتھ لاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، اس کا بھرم بن جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی۔ یوں نہیں تھا
آٹا گلا کے روٹی رکھی، آٹے کی بوری دے 200 روپے کلو ہو گئی. اب تو مہمان بھی خیال نہیں کرتے، مہمانوں کو بھی سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. 2 مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے، 15 اوپر کھڑے ہو جائیں گے، یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو. اچھا میٹھا بھی کھا دو، میں تو 5 سال سے چھوڑ رکھا ہے، پہلی جلدی چھوڑ دیتے ابھی کھاؤ کھاتے ہیں نہیں، یہ گوشت ہے گوشت. تو اندھے ہمیں کیا آپ سے خریدیں گے؟ ابھی تو گوشت. مہمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کا طریقہ تھا، روٹی تو روٹی کا چوتھا حصہ کھایا کرتے تھے. جب تک مہمان نہیں کھا کر ہاتھ اوپر اٹھاتا، المدنی رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے. یہ نہ ہو میرے روٹی چھوڑنے کی وجہ سے وہ بھوکا رہ جائے. گھر والی بھی بھوکی، شور بھی بھوکا، مہمان شیروں کے پیٹ بھر کے سو گیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. وہ مکے کا کافر تو مسجد کے باہر رہ گیا، یہ نبی کا یار میزبان اندر گیا. رحمت والے نبی نے اس کو دیکھا، مسکرائے. خدا کا قرآن آیا، فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. رحمت والے نبی نے ہاتھ پکڑا، فرمایا ایسے مہمان نوازی کر کے آیا، تیرے دسترخوان کو دیکھ کر عرش والا بھی مسکرا رہا تھا. اعلان ہوا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ کوئی امیر کھڑا نہ ہوا، میرے عزیزوں کوئی لین لاٹ کھڑا نہ ہوا، وہ آدمی کھڑا نہ ہوا جس کے فریج کے اندر 8 دن کا کھانا پڑا ہوا تھا. وہ کھڑا ہوا پتے چبا چبا کے جس کے کلے پھر چکے تھے. میں لے کے جاؤں گا میرے گھر ہے. کہنے لگا الحمدللہ. دارالقرآن میں آنے والوں، طلباء کی خوشی میں شامل ہونے والوں، 3 تحفے آج لے کے چلے جاؤ. رات کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح فجر کی نماز میں اٹھنا شروع کر دو. سردی کے موسم میں میرے عزیزوں گرم کپڑے نہ ملے، گرمی کے موسم میں تمہیں کاٹن نہ ملے، چپل جوتے کا موسم ہو تمہیں چپل ملے، روٹی سوکھی کی جگہ گیلی، گیلی کی جگہ پراٹھا ملے، پانی کی جگہ چائے، چائے کی جگہ پانی ملے، سونے کے لیے چرپائی نہیں زمین کا ٹکڑا ملے، کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہ ہو، پیمند والا لباس ملے. ہر حال کے اندر خدا کا شکر ادا کرو. دنیا کے اندر اللہ اطمینان قلب عطا فرمائے گا، دل کا سکون عطا فرمائے گا. خدا کا شکر کرتے مر گئے، خدا جنت کے دسترخوان پہ مہمان نوازی فرمائے گا. کاری کملی والے کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ نے فرمایا کسی کے گھر سے منگوا دو. آپ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی، اتنی تو میری حیثیت ہے تیرے مہمان کو 2 روٹیاں کھلا سکوں. اپنے گھر جا کر دسترخوان پہ بٹھایا، اندر سے روٹی سالن لے کے آیا. پتہ تھا 3 گھر کے جی، ایک مہمان آ گیا، ہمارے پاس سے 2-4 روٹی. مہمان پیٹ بھر کے کھا گیا تو روٹی نہ بچے گی، روٹی بچ گئی تو مہمان کا پیٹ نہ بھرے گا. میزبان پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا مہمان کہنے لگا کھاتا کیوں نہیں؟ کہ جب آپ نے مکے میں شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں ہماری درختوں کے پتے چبا کر مہمان نوازی کی تھی، 3 سال تک اتنے درخت کے پتے چبائے، ہمیں روٹی کا ذائقہ محسوس ہونا ختم ہو گیا. کیا کرتے ہو؟ کہا میں تجھے بتاؤں میری خوراک کیا ہے. گھر سے باہر نکلا، جھاڑیوں کے پاس سے 2-4 پتے لایا، دسترخوان پہ لے کے بیٹھ گیا. نبی کا مہمان روٹی کھا رہا تھا، یہ درخت کے پتے چبا کے دکھا رہا تھا. کہنے لگا آج تو ان کا مزہ ہی علیحدہ، آج تو ان کا ذائقہ علیحدہ. مہمان کے ساتھ کھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. اگلے دن بھی وہ مہمان اسی صحابی کے حصے میں آیا. جب تیسرے دن مہمان آیا، اسے روٹی کھلا رہا، خود درخت کے پتے چبا رہے. پتے چباتے چباتے گال پھٹے، خون آنے لگ گیا. یقین جانو اس مہمان نے روٹی کا چگیر پرے کیا. نبی نے صحابی کو سینے سے لگا کے رونے لگا. کہنے لگے جن کا دسترخوان اتنا اعلیٰ، ان کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا.
ہوں. بچوں کا نام غلام نبی، بچوں کا نام غلام رسول، بچوں کا نام محمد بخش رکھتے ہو. میرے عزیزوں کیا غلامی ہمارے اندر ہے. میرے عزیزوں اس غلامی نے تو اللہ کو ناراض کر دیا. اس غلامی نے تو گنبد خضرا کے. اور میرے عزیزوں فصل تیار ہوئی، 45 من کا حساب لگایا تھا، 30 من دانے آئے، کہنے لگے ہوئے ہوئے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. کپاس کا ریٹ گرا، میرا نقصان ہو گیا. کباب کا ریٹ گرا، میرا نقصان ہو گیا. میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر سردی کے موسم میں سردی کی برآمد نہ بکی، میرا تو نقصان ہو گیا. ڈرائی فروٹ اتنے نہ بکے، مونگ پھلی کے میں نے گودام بند رکھے تھے، لیکن گرمی آ گئی، آئے میرا نقصان ہو گیا. سردی پڑی کوئی نہیں، گرم کپڑا میں نے اسٹاک کر رکھا تھا، گرمی آ گئی، آئے میرا تو نقصان ہو گیا. رب کعبہ کی قسم ہے 11 مہینے ہو گئے، روزہ رسول کے دروازے بند، مدینے کے دروازے بند. اور لوگوں اس آدمی کو احساس ہی کوئی نہیں، 11 مہینے سے داخلہ بند ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. میں ایک اجتماع کے اندر اکٹھے بیٹھا تھا، مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ارشاد صاحب بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے لگے فقیرہ تو رونا بہت ہے. فقیرہ کیا بات ہے، کون سی تجھے چیز لاتی ہے. میں نے مولانا کا ہاتھ چوما، میں نے کہا حضرت جی چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ناراض نہ ہونا، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ میرے بڑوں کے بھی بڑے ہیں. آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے. اللہ والے میں تجھے اٹھنے بھی دوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتائے گا. اللہ اکبر. میں ہنسوں کس بات پہ، کیا میرے گھر کے اندر برقع آ گیا، کیا میری بچیوں نے دوپٹے کو اہمیت دے دی، کیا باپ کے سامنے سینے پہ کپڑا ڈال کے بچیوں نے آنا شروع کر دیا، کیا بھائی کے ساتھ بہن نے ناچنا بند کر دیا، کیا شربت کی جگہ شراب پینا لوگوں نے چھوڑ دیا، کیا نشے کے سگریٹ پینے چھوڑ دیے، کیا طوفان بدتمیزی ختم ہو گیا، کیا لوگوں نے سود سے توبہ کر لی، اور لوگوں کیا لوگوں نے داڑھی کٹانی چھوڑ دی، اور لوگوں نے رازنی چھوڑ دی. ہیپی نیو ایئر آپ نے منایا، تم نے ہمارے تک بھی میسج پہنچائے، ہمیں یارو تمہارے سے بڑا گلا ہے. تم آیت کریمہ کا میسج بھیجا کرتے تھے، تم درود شریف کا میسج بھیجا کرتے تھے، تم نے ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیجا. کس سال کی خوشی منائے، کپڑے اتارے، اس سال کی تم نے مبارکباد دی، ہم کس بات میں تمہیں مبارکباد دیں. اللہ اکبر. موٹر وے کے اوپر ماں کے سامنے، بچوں کے سامنے گاڑی کے شیشے توڑ کر ماں کو بالوں سے گھسیٹا اور ماں کے کپڑے اتارے. بچے رو کے کہنے لگے مما کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اسمبلیوں کے اندر جھگڑے ہونے لگے، کوئی کہنے لگا نہیں ریپ موٹر وے پہ نہیں ہوا، کوئی کہنے لگا نگ روڈ پہ ہوا، ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایسے اسمبلیاں چلانے والوں کو، ایسی بحث کرنے والوں کو اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا. کیا ملک پاکستان کے اندر سے سودی نظام ختم ہو گیا، اس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا. کیا لوگوں نے شراب کی جگہ زمزم پینا شروع کر دیا، کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا. 500 روپے دیہڑی والے سے 1 لاکھ روپے تنخواہ مانگنے لینے والا 100 روپے مانگنے کے لیے توبہ کر کے تیار ہو گیا. کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر منایا. اور لوگوں کیا ظالم نے ظلم سے توبہ کر لی، کیا سود نے سودی کاروبار سے توبہ کر لی. جب یہ ساری چیزیں برقرار ہیں، پاکستان کے غیور مسلمانوں، تم تو غیرت مند ہو، تم تو غلام رسول ہو، تم تو غلام نبی ہو. رب کعبہ کی قسم مدینے والا بھی منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ میں داخلہ بند ہے. ریشم پہنو تمہاری مرضی، کاٹن پہنو تمہاری مرضی، لون پہنو تمہاری مرضی، لیکن 11 مہینے ہو گئے تجھے مجھے احرام پہننے کی اجازت ہی کوئی نہیں ملی. کافروں کا ملک ہے. آج تک تم نے سنا امریکہ کے اندر صحابہ کی گستاخی ہوئی، آج تک تم نے سنا برطانیہ کے اندر، آج تک تم نے سنا ہندوستان کے اندر. جب بھی کوئی منہ کالا کتا کرتا ہے پاکستان کے اندر ہی کرتا ہے. اور لوگوں نبی کی 3 بیٹیوں کو رلایا اسی پاکستان کے اندر، صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا اسی پاکستان کے اندر، کاتب وحی معاویہ پہ کفر کا فتویٰ لگا، علی سے جھگڑا اسی پاکستان کے اندر. عائشہ علی کے مقابلے میں آئی، ہنس ہنس کے لوگوں نے منبر پر بتایا
اسی پاکستان کے اندر جانوروں کے اوپر نبیوں کی گھر والیوں کا نام لکھا، اسی پاکستان کے اندر صحابہ پر منہ کھول کھول کے تبرے کیے، اسی پاکستان کے اندر کس چیز کا تم نے ہیپی نیو ایئر بنایا اور کہنا چھوڑ دو اس کی بنیاد تم نے لا الہ الا اللہ پہ رکھی تھی۔ اگر بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہوتی اور لوگوں ماں باپ کا احساس کوئی نہیں، بہن بھائیوں کا احساس کوئی نہیں، ان کا احساس تو کرو۔ 6 لاکھ مسلمان تھے جس دھرتی کے اوپر تم کھڑے ہو، اس دھرتی کے نیچے 6 لاکھ کے خون کی ندیاں بہی ہیں، خون کی قربانیاں دینے والے تمہاری طرف حلق بھی کٹوا رہے تھے، گردن میں چھری بھی چلوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھنا ہمارے خون کا حیا کرنا۔ یہ پاکستان جب پیسوں کے بدلے نہیں مل رہا، نبی کے غلاموں کے خون کے بدلے مل رہا ہے۔ تیرے ملک کا ہر بڑا شہر ہے، کسی ہوٹل کے اندر جا کے دیکھ لو، میں خود اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، رات 2 بجے ملتان کے بڑے ہوٹل کے اندر میں جلسے سے فارغ ہوا، یقین جانو جو میزبان ہمیں ہوٹل کے اندر لے کے گیا تھا کہنے لگا جب آگے چلیے، میں نے کہا ہوٹل بند ہو گیا، کہ نہیں، میں نے کہا کیا ہوا، کہ ہوٹل کا مینیجر باہر آیا، کہنے لگا اندر وہ ہو رہا ہے جو مولوی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا میاں پھر 100 سال تک کرونا وائرس اور نہیں جائے گا۔ یہ ملتان 1.25 لاکھ ولیوں کا شہر ہے، قدم قدم پہ خدا کا ولی سو رہا ہے۔ اور لوگوں یا تو وہ مرد کلندر بھی آرام فرما رہا ہے جسے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، امام راضی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے، اللہ والے نے سرس کی، اللہ والے نے علم کا پہاڑ لے کے آیا، میں علم کا خزانہ لے کے آیا، اللہ والا تصوف کا امام تھا، اللہ والا تقوی پرہیزگاری کا امام تھا، مرید بھی کم نہیں، پیر بھی کم نہیں، اللہ والے نے یوں نگاہ سینے پر جمائی، امام راضی نے کہا حضرت مجھے کچھ اور ہے، فرمایا ابھی تو کچھ اور ہوگا، اللہ کی محبت دل کے اندر جا رہی ہے۔ انہوں نے دعا دی، انہوں نے دعا لی، چلے گئے۔ خادم کہنے لگا مدت کے بعد بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، پورا لوٹا پانی کا ہاتھوں کو ملتے ملتے ختم ہو گیا، دوسرا برتن 2 پل بھر کے لایا وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا برتن ڈالا تھا، یوں کر کے دیکھ کے کہہ رہے تھے کیوں بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتا، کہہ دے اللہ ہے۔ تیسرا لوٹا جب پانی کا ختم ہوا الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ مرید کہنے لگا، خادم کہنے لگا حضرت نہ جرید نہ برید نہ درید نہ انسان نہ دل کوئی نظر نہیں آ رہا، اور میں ایک طالب علم میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا، میں نے اس پہ نگاہ ڈالی، کہنے لگا کچھ اور ہے، اللہ اکبر، پھر نظمیں لگا گیا۔ آخری وقت تھا، امام راضی تھا، وہ دلیلوں سے خدا بتلا رہا تھا، شیطان خدا کے بارے میں دلیل پوچھ رہا تھا، دل کا تار دل سے ملا ہوا تھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میرا اس کا سامنا کر دیا، میرے اللہ سے عرض کہ اللہ میری آواز اس تک پہنچا دے۔ شیطان رب کی دلیل مانگ رہا تھا، وہ قرآن حدیث سے رب ثابت کر رہا تھا، میں نے کہا قرآن حدیث سے ثابت نہ کر بلکہ بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی، اس نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، کلمہ زبان پہ آیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ کہاں سے میرے بھی کوئی ایمان تلاش کرے؟ مسلمانوں میں اپنے آپ کو غلام رسول، تم تو بہت نیک لوگ ہو، تم تو باعث تکریم لوگ ہو، تم تو عزت دار لوگ ہو، میں اپنے آپ کو کہاں سے غلام رسول ثابت کروں؟ صبح میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اللہ نہ کرے رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہوں، اللہ نہ کرے صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کی محنت کرنے کو دل نہیں کرتا، بیٹیوں کو حق دینے کو دل نہیں کرتا، بیوی کا 500 روپے اور چودھری صاحب تجھے سفید پگڑی باندھنے کا حق کوئی نہیں، تو 400 تھیلے آٹے کے سکات کے تقسیم کرتا ہے، بیوی کے 500 روپے کے حق مہر دیتا کوئی نہیں، حق مہر لے کے قبر میں چلا گیا، تجھے اپنی قبر کے قدمے کے اوپر چودھری صاحب لکھوانے کی اجازت کوئی نہیں۔ بیٹوں کے پیدا ہونے پہ وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ وہ کر کے دکھایا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اور لوگوں بیٹی پیدا ہو حق دینے میں دیر نہ کرنا، خوشی کرنے میں دیر نہ کرنا، جو تمہاری دل کی بات ہو مٹھائی تقسیم کرنے میں، عقیقہ کرنے میں، نام پاک رکھنے میں دیر نہ کرنا۔ یا اللہ بیٹی پیدا ہوئی میں کس چیز کی خوشی کروں، بوجھ میرے پہ بڑھ گیا، ذمہ داری میرے پہ بڑھ گئی، بیٹا پیدا ہوتا جہاں چاہتا بیٹھتا جہاں چاہتا اٹھتا، اب تو بیٹی پیدا ہو گئی گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، اگر شہر دوسرے جاؤں تو رات باہر نہیں رہ سکتا، بیٹی ہے عزت ہے گھر کے اندر، الہی میں کیا کروں، دنیا کہتی ہے مٹھائیاں بعد میں تو مصیبت میں پڑ گیا، اس کا جہیز کون بنائے گا، اس کو اسکول کون لے کے جائے گا، اس کو کالج سے کون لے کے آئے گا، اس کا تعلیمی معیار کون بڑھائے گا، اس میں خرچہ کون کرے گا، اس کا رشتہ کون تلاش کرے گا، اسے سکھوں کا دامن کون پکڑائے گا، پریشان۔ اللہ اکبر، میرے ایک عالم دین سے سنا، فرمانے لگے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ پریشان ہو کے چرپائی کے حوالے ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے باپ کے کان میں آ کے کہتا ہے اٹھ جوان بن مرد بن، تجھے اللہ نے بیٹی کا باپ بنا دیا، رب وعدہ کر رہا ہے ہر میدان میں اللہ تیری مدد کرنے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اور پکا کے غیور مسلمانوں، خدا تمہاری عمر میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ چلو چلو مدینے چلے، چلو چلو مدینے والے کے غلام کے پاس چلے، پکڑو قاضی صاحب کے گھٹنے، پکڑو شیخ الحدیث صاحب کے پیر، ان سے پوچھو اللہ نے مجھے بیٹی بھی دی، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، حضرت جی میں کیا کروں، حضرت جی میں کیا کروں، مارنے کنوں کا موسم ہے، امرود کیلے بیر کا موسم ہے، اللہ والے میں جتنی حیثیت ہے درجن آدھی درجن کیلے لے کے آؤں، کلو 2 کلو کنو لے کے آؤں، گھر کا دروازہ کھولوں، بچہ دوڑتا آ گیا، کہنے لگا ابو آ گئے، بچی بھی دوڑتی ہے ابو آ گئے، تھیلا ایک ہے پکڑ اس کے ہاتھ میں دے، جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے روزے والے کی مسکراہٹ آتی ہے، عرش والا بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی میں آپ کا مرید ہوں، فلانی جگہ فلانے جلسے میں فلانے اجتماع میں نے آپ کی بیعت کی تھی، حضرت جی بڑا پریشان ہوں، ایک آدمی کے قلم چلنے کی دیر ہے، لاکھوں خرچ کیے، روزانہ جاتا ہوں، حضرت جی وہ میرا کہا نہیں مانتا، آج آئیو کل آئیو پرسوں آئیو، حضرت جی جوتے میرے گھس گئے، لیکن پتہ نہیں کس بات میں مانے گا، حضرت جی کسی بات میں کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ والے دعا فرما دے، اللہ والے مسکرا کے فرمانے لگے گھر میں ماں ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی، فرمایا گھر کے اندر بہن ہے کہ وہ تو شادی کر کے رخصت کر دی، کہ گھر کے اندر بیٹی ہے، کہا وہ بیٹی جس میں نماز بھی فرض کوئی نہیں، فرمایا میرے سے بعد میں دعا کروانا، پہلے اس نبی کے ہاتھ اٹھوا کے دعا کرا، پتہ نہیں ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوئے، معصوم کے ہاتھ اٹھوا، رحمت کے آنے میں دیر نہیں ہوگی، گھر گیا بیٹی کو سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹی دعا کر دے، بیٹی کہنے لگی ابا وہ کیا ہوتی ہے، باپ نے کہا ایسے ہو ہاتھ کر کے اللہ سے مانگ، کہنے لگی اچھا مانگتی ہوں، ابا کہہ کے بستر پہ لیٹ گیا، بیٹی مصلا اٹھا کے لائی، باپ کے سرانے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے، اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے، جو میرا ابا کہتا ہے دے دے، کہ بیٹی کے یہ بچی کے یہ توتلے جملے، یہ توتلی زبان، بچی کی لڑکھڑاتی زبان کے لفظ میرے کان پہ پہنچے، دل دھڑکا، سینہ چھلکا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے میں نے روکے گا عرش والے مجھے کرتوتوں کو نہ دیکھ، اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھ لے، کہنے لگا خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا، میں نے کہا کون، کا وہی جس کے دروازے پر تو 2 سال سے آتا ہے، میں نے کہا خیر ہوئے، کہنے لگا گھر کے اندر سے تمہیں پتہ نہیں میرے بسترے میں کیسا کرنٹ چھوڑا، میں کروٹیں بدلتا رہا، ایسی بے چینی جو دھکے دے دے کے تیرے دروازے پہ لے آئی، لا کاغذ میں سائن کر دو، تو بتا تو صحیح کیا کیا، رو کے کہنے لگا واہ بچیاں اتنی خدا کی رحمت، فرمایا میری بچی نے زمین پہ رو کے دکھایا، عرش والے نے آسمانوں سے میرے لیے مسکرا کے دکھا دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہماری بچیاں گھر کے اندر پورے طریقے سے اپنے حق پہ حق لے کے بیٹھی، کس بات پر میرا دل اپنے آپ نے ہیپی نیو ایئر منایا، اور لوگوں مدارس کے دروازے پر
نہ ملی، جمعہ کئی مہینے گھر میں پڑھنا پڑا، اس چیز کا ہیپی اور منایا، استغفار کے 2 نفل پڑھتے، الہی پچھلے سال کی طرح اللہ صلاۃ التوبہ پڑھتے، صلاۃ التوبہ پڑھتے، الہی پچھلے سال کی طرح یہ سال ایسا نہ ہو، اللہ اس سال میں امن دے دے، اللہ اس سال میں سکون دے دے، اللہ اس سال میں قرآن کی بہاریں دے دے، اللہ اس سال میں رمضان میں تراویح میں قرآن سننے کی طاقت دے دے، یا اللہ اس سال میں اللہ حج عمرے کی اللہ طاقت عطا فرما دے۔ لیکن آئے میری بد نصیبی، آئے میری بد نصیبی، میں نے جب بھی مانگا اپنی حیثیت سے گرا مانگا، اپنی شان سے گرا مانگا، میں نے کپڑا مانگا، میں نے روٹی مانگی، اللہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ پڑھتا ہوں، میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ اللہ پڑھتا ہوں، اور میں تجھے پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں، میرے سے کیا مانگ، تو روٹی مانگتا ہے بے حیثیت ہے، تو کپڑا مانگتا ہے بے حیثیت ہے، تو موٹر سائیکل مانگتا ہے تو بے حیثیت ہے، تو پیسے مانگتا ہے بے حیثیت ہے، اللہ کیا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا راستہ مانگ، صدیقین والا راستہ مانگ، شہیدوں والا راستہ مانگ، نیک بندوں والا راستہ مانگ، صراط مستقیم پر استقامت مانگ لے، اللہ اکبر۔ کپڑا تو تیرے قدموں میں آئے گا، پیسہ تو تیری جوتیوں کے اندر آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم تو زمین پر غلام محمد بن کے دکھا، تیری جوتیوں کے صدقے پوری دنیا کو رزق عطا فرماؤں گا۔ اگر آپ مجھے 5-10 منٹ اور موقع بولنے کا دیں، بڑے مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے، یقین جانو میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، یقین جانو میں تو ڈرائیور بھی دوسرا منگوایا، 2 ڈرائیور، میں نے کہا کرو سفر اللہ کے نام میں، مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دے دو۔ آج اس ادارے کے اندر بچوں نے بھی بخاری شریف پڑھی، بچوں نے بھی پڑھی، بچیاں بھی حافظہ تقریباً 20 کے قریب بنی، 19-20 کے قریب ناظرہ بھی پڑھا، حافظہ بھی بنی۔ میں اسکولوں کی مخالفت نہیں کرتا، میرا بڑا بھی اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، بخاری شریف سامنے ہے، لیکن روشن ضمیرو اسکول ایسے بناؤ، اپنی بچی کو ایسے اسکول میں داخل کراؤ جہاں پرندہ بھی اڑتا ہوا گھبرائے، جب پرندے کی بھی ان کے آنچل پر ان کے پاک دامن پہ نظر نہ پڑے۔ تم اللہ اکبر، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسے روشن ضمیر ہو، اللہ اکبر۔ بھائی کہاں مر گئے، بہن کو اسکول چھوڑنے کیوں نہیں جاتے، رکشے والے کو کہتے تو چھوڑ کے آ، تو لے کے آ، جب رکشے والا ایسا لے کے گیا کبھی واپس نہیں آیا، پھر سر چھپاتے سر جھاڑتے پھرتے ہو، 4 بھائی ایک بیل کو نہیں سنبھال سکتے، آپ صدیقی کو کیسے لے کے آئیں گے؟ میرے عزیزوں، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر جو ہماری بہنوں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی عزت کو کیسے بچائیں گے؟ مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج میں آپ سے سوال کرنے آیا، زندگی رہی اگلے سال بخاری شریف کی تقریب میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے جواب دینا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ نے اپنے بچی کو اسکول میں داخل کرایا، جب آپ نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کرایا، یہ بچی سر سے جو دوپٹہ لے کے آئی تھی، میرے عزیزوں یہ بچی مدرسے میں آئی، 2 سال کے بعد قرآن کی حافظہ بنی، خدا کی قسم یہ ایسا پیارا دوپٹہ سر سے لے کے گئی کہ اس کا ایک بال نظر نہ آیا، اللہ اکبر۔ مدرسے میں اندر آئی، اتنی سی عمر میں برقع دے کے گئی، اتنی سی عمر میں ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہن کے گئی، میں نے کہا بیٹی گرمی کا موسم ہے اور میری بچی جرابیں موٹی پہن رکھی ہیں، کہنے لگی چاچا، کہنے لگی بابا، کہنے لگا مولوی جی، کہنے لگی استاد جی، رحمت والے نبی نے تمہیں گھٹنا کھلا رکھنے کو کہا، ہمیں ٹخنا چھپانے کے لیے کہا ہے، اللہ اکبر۔ گرمی تو برداشت کروں گی، محمد کا دیا پردہ چھوٹ جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گی، یہ تمہیں مدرسے والوں نے دیا۔ اور لوگوں جب میں نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کروایا، 5000 ایڈمیشن فیس، اللہ اور ترقیاں دے، 50 دو، پھر 3 مہینے کی ایڈوانس فیس دے دی، پھر پیپر فنڈ دے دیا، پھر سلیبس فنڈ دے دیا، پھر ٹیکس فنڈ دے دیا، پھر آپ سامنے چلے جائے، یونیفارم ملے گا 2000 کا ملے گا، سلیبس ہمارا اپنا چھپوایا ہے، 3000 کا سلیبس ملے گا، 2000 کی کاپی ملے گی، جب تک 2 دھاری تلوار سے تیرا
گلا نہ کٹا، تعلیم روشن خیالی تیرے میرے گھر میں نہ آئی. بچی تیری بھی ماں 10 سال پڑھی، بچی تیری بھی ماں 10 سال پڑھی، بچی میری بھی ماں 10 سال پڑھی. تیری بچی کہاں پڑھی؟ اسکول کے اندر. اللہ ڈاکٹر بنائے، اللہ انجینئر بنائے، اللہ وکیل بنائے، اللہ جج بنائے، جو تم چاہتے ہو اللہ وہ بنائے، لیکن چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو. میری بچی حیا کی دھجیاں نہ اڑا دے. اللہ اکبر. یا بخاری پڑھ کے آئی، یا ترمذی مسلم نسائی پڑھ کے آئی، حدیث کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، فقہ کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، قرآن کی بہاریں سینے میں لے کے آئی. اور لوگوں پیرون پر کہہ کے گئی ہوں مسلمانوں کہ میں نے اپنی بچی کو اسکول میں پہلے دن داخل کیا تھا، میں گلاب جام میں لایا تھا، گھر کے اندر سب کو میں نے تقسیم کی، محلے والوں کو بھی بھیجی، رشتے داروں کو بھیجی، فوٹو کھچوا کر سیلفی بنوا کر میں نے ننہال بھی بھیجی. میں نے کہا آج تیری نواسی پہلے دن اسکول جا رہی ہے، جب پہلے دن اسکول گئی تھی ایمانداری سے بتاؤ جرابیں بھی تھی، جوتا بھی تھا. جب پہلے دن اسکول گئی تھی شلوار کا پیچ اس کے پیروں میں اٹکتا جا رہا تھا. جب پہلے دن اسکول گئی اس کے گلے پہ چادر تھی، اس کے سر پہ سکارف تھا. رب کعبہ کی قسم بال کو کیا کان بھی نظر نہیں آ رہے تھے. 10 سال کے بعد یہ بخاری سینے میں لے کے آئی، پردہ بھی بچا کے آئی، عزت بھی بچا کے آئی، بابے کی سفید پگڑی بھی بچا کے آئی. لیکن اسکول میں 10 سال پڑھنے کے بعد میٹرک کی سیاہ سند تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ کہاں چھوڑ کے آ گئی، برقع کہاں چھوڑ کے آ گئی. نہ گلے میں دوپٹہ رہا، نہ برقع میں سر سے اوپر رہا، نہ پیر کے اندر جوتا رہا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی. اتنا تو تمہیں پوچھنے کا کہ میری ریڑھیوں کی کمائی تھی، میری محنت کی کمائی تھی، 4 منزلہ تگاری اٹھا کر میں نے محنت کی کمائی کی. بتاؤ میری بچی کا برقع کون لے گیا؟ بتاؤ میری بچی کو بے زمین کس نے کر دیا؟ بتاؤ میری بچی کا زمین مردہ کس نے کر دیا؟ اسے بھائی اور یار میں فرق نظر نہ آیا، اسے باپ اور دوست میں فرق نظر نہ آیا. اللہ میں نے تو موٹا لباس پہنا کے بھیجا تھا کہ اس کے پیر کے جوتے کو چھپا رہا تھا. ایسی میٹرک کی سمجھ لے کر باریک لباس پہن کے آئی کہ باپ دے کے موت مانگنے لگ گیا، بھائی دے کے شرمندہ ہو گیا. ہاتھ جوڑ دو مسلمانوں، کب تک دھوکہ کھاتے رہو گے؟ کب تک دھوکے والی زندگی میں آتے رہو گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مدرسے والے اسکول کے مخالف نہیں، بچیوں کو وہاں پڑھاؤ جہاں تعلیم بھی ملے، ان کا پردہ عزت بھی بچی رہے. خدارا میٹرک ایفے کی شرط کی خاطر اپنی بچیوں کی عزتوں کا سودا مت کرو، اپنی زندگیوں کا سودا مت کرو. اللہ اکبر. فاطمہ والا دوپٹہ دو، عائشہ والی پاکیز کی دے دو، خدیجہ والا حیا دے دو، ام المساکین جیسی خیرات کا جذبہ دے دو. رب کعبہ کی قسم ہے گھر تیرا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے انہیں رابعہ مسریہ نظر آئے گی. اور لوگوں خدا کے واسطے تھوڑا سا عقل کے نہ کھل لو اور اپنے بچوں کی عزت کا خیال کیجئے، عزت کا خیال کیجئے. چلو 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 مدینے پاک چلے، ان اللہ والوں کی ڈیوٹیوں میں چلے. میں جا کے پوچھوں میری بچی ایسے کر رہی ہے، میری بچی پوزیشن ہولڈر ہے اور لیول کی ڈگری لے کے آتی ہے، میرے بچی کو ڈاکٹر بنانا، میرے بچی کو انجینئر بنانا، کہاں پڑھاؤں کہاں پڑھاؤں؟ آواز آئی عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے. 4 دیواری میں بند کمرے میں پڑھا. میں نے کہا حرج کیا ہوگا اگر میری بیٹی کسی رہن کے سامنے پڑے گی؟ تو اٹھا جنید بغدادی اٹھ کے کہنے لگا خبردار زبان منہ میں رکھ، بچی کو عورت سے پڑھا، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا، لڑکوں سے نہ پڑھا، پروفیسروں سے نہ پڑھا، بے شک وہ باپ کی عمر کا کیوں نہ ہو، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ نقصان ہو؟ کہ اگر نبی کی شریعت کا پابند ہونا چاہتا ہے، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، ایسی 5 جگہ پر نبی کی شریعت اللہ کا دین لڑکی کو کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھ کے صبح کتنی گھروں سے آوازیں اٹھیں گی. استاد جی آپ نے کون سا مولوی بلایا جو ہمارے اسکولوں کو بند کر کے چلا گیا؟ استاد جی آپ نے کون سا ایسا مولوی بلایا؟ اور میرے بھائی اور خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں اسکولوں کالجوں کی مخالفت نہیں، مخالفت اس جگہ کی کر رہا ہوں جب بیٹی بیٹی نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی،
ماں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب بیٹی بن کے جاتی ہے، دوست بن کے واپس آتی ہے، بھائی کے ساتھ جاتی ہے، یار کا یار ہاتھ میں لے کے آتی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر جانا، لنڈے بازار میں دھکے کھانا، غزل کے ساتھ بیٹھ کے جانا کیسا ہے؟ غزل کے ساتھ شادی میں، مائیوں میں، مہندی میں، عقیقے میں، طہور میں، فنکشن میں، سالگرہ کے اندر، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، آئیے بیٹھے بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ مولوی قرآن تو ایسی باتیں کرتے، میں نے کہا یارو بتاؤ تو صحیح، کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتا، ایک ہے سور، دونوں ناپاک ہیں۔ فرمایا کتا خشک کپڑوں خشک ہو اور کپڑوں سے لگ جائے، باقی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور سور خشک کپڑوں کو لگ جائے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سور جسم کو لگ جائے، کپڑا اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے میں وجود ناپاک ہو جاتا۔ میں نے کہا جی ہمارے کروڑ پتے کا روزہ کا دستور ہے کیا؟ میں نے کہا جی مرد گھر کے اندر چودھری بنتا ہے، ڈیرے کے اندر گرم گرم حکا سودا کے باہر پڑھ کے پنچایتوں میں فیصلے کرتا ہے، عورت سبزی لینے جائے، سبزی لائے تو عورت، ترکاری لائے تو عورت، صرف لینے جائے تو عورت۔ میری بچیوں تم پردے میں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، یہ پردوں کے ساتھ تمہارے جنازوں پر بھی خدا پردے ڈالے، تمہاری ڈولیوں پر بھی پردے ڈالے، آنے والی نسلوں پر بھی اللہ پردے ڈالے۔ او میری بچیوں، میں خدا کی قسم تمہاری وکالت کر کے ڈارا، تمہیں دنیا کی روشن خیالی کے اندر تمہیں اتنا پیش کر دیا، باتھ روم صاف کرنے والا، فلش کے اندر مارنے والا، گٹر کھولنے والا، اگر ڈنڈا برش ہو جب تک تیری تصویر نہ لگے برش نہیں دکھتا، سرف کے اوپر تیری تصویر ہے، صابن کے اوپر تیری تصویر ہے، لوشن کے اوپر تیری تصویر ہے، جوتے کے اوپر تیری تصویر ہے، سیمنٹ کی بوری کے اوپر تیری تصویر ہے، سنجے کے اوپر تیری تصویر ہے، دانت صاف کرنے والے منجن کے اوپر تیری تصویر ہے، اے میری بچی کرسی میز بیڈ کے اوپر تیری تصویر ہے۔ آئے اللہ پاکستان کی غیور عوام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ جب تک کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں نکلتا، ایک میز کرسی تیرے میرے گھر میں نہیں آتی ہے۔ آئے بچوں کی سلینڈر پہ عورت کی تصویر، لالی پاپ پہ عورت کی تصویر تھا، آج کہتی ہے دوسرے ملکوں میں ہمارے حق ملتے ہیں، مسلمان ملک میں ہمارا حق نہیں۔ اور میری بچی تیرے تو اللہ نے اتنے حق بلند کیے، تیرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے 4 نوکر تیرے لیے تیار کیے، ابھی دنیا میں آئی تمہیں بولنا نہیں سیکھا، تمہیں دیکھنا نہیں سیکھا، تمہیں کھانا نہیں سیکھا، تمہیں چلنا نہیں سیکھا، تمہیں پکڑنا نہیں سیکھا، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب جوان ہوئی، باپ بوڑھا ہوا، تیری شادی کے لیے جیز اکٹھا کرنا پڑا، اللہ نے باپ کا بوجھ بھائیوں کے کندھے پہ ڈال دیا، بھائی کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب لال جوڑا کرنا کہ اس نے تجھے دوسرے کے ساتھ رخصت کیا، پھر بھائی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا، شوہر بڑھاپے تک تیرا سہارا بنتا رہا۔ جب اللہ اکبر شوہر بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تو اللہ نے تیرے گھر کے 4 بچوں کو تیرا نوکر بنا دیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر بیٹے موجود ہو تو محلے والوں کو چندہ دینے کی اجازت نہیں، یہ پاک عورت ہے، پاک جگہ رکھا، پاک جگہ پیدا کیا، پاک جگہ سنبھالا، اور پاکوں کے ہاتھوں سے یہ قبر میں جائے۔ خبردار اگر محرم موجود ہو تو کوشش کرو، غیر محرم کو چرپائی پر چندہ دینے کی اجازت نہیں، ویسے اللہ کا نام بلند کر کے ساتھ چلے جاؤ، سورت پڑھتے چلی جاؤ۔ اور میری بچی اگر تم سے عزت کہتی ہے، ٹیشو کی عزت زیادہ، تیری عزت کم ہے، ایک ڈالر پہ تیری عزت کے سوتے، چائے کی پیالی پہ تیری عزت کے سوتے، شراب کے گلاس پر تیری عزت کے سوتے، یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ عزت کس میں ہے؟ حیا میں۔ عزت کس میں ہے؟ چادر